محترم حاضرین، اسلام اور اسلام سے پہلے کی تاریخ ہم عام طور سے سرسری اور تفصیلی طور سے سنتے اور پڑھتے رہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس دنیا میں آپ کی آمد اور ظہور سے قبل دنیا ہر قسم کی جہالت اور جاہلیت میں مبتلا تھی۔ عقیدے، منہج، فکر و عمل کا کوئی گوشہ اور کوئی پہلو ایسا نہیں تھا جس میں انسان بڑی قسم کی گمراہیوں کا شکار نہیں تھا۔ ہر طرف گمراہیاں تھیں، انسانیت ہدایت کی پیاسی اور طلبگار تھی۔ اگر کوئی شخص حق اور ہدایت کی تلاش و جستجو کرنا بھی چاہتا، جیسا کہ کچھ واقعات آتے ہیں کہ کچھ لوگ اس کی جستجو میں نکلے، تو انہیں بڑی مشکل پیش آتی کہ دین حنیف، ملت ابراہیمی اور اللہ رب العالمین کا پسندیدہ دین کیسے تلاش کرے، کہاں تلاش کرے۔ اللہ رب العالمین کا احسان و کرم ہوا، وہ رب العالمین ہے، انسان کی مخلوق کی ہر ضرورت کی تکمیل کرتا ہے۔ ہمیں پیاس لگتی ہے، پانی دیتا ہے، بھوک لگتی ہے، یہ ضرورت ہے، اس کے لیے غذائیں فراہم کر رکھی ہیں، تن ڈھانپنے کے لیے لباس، رہنے کے لیے گھر، ہر ضرورت اللہ نے عطا فرمائی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ان تمام ضرورتوں سے بڑھ کر ہماری ضرورت ہدایت کی تھی، حق کے جاننے اور صراط مستقیم کی نشاندہی کی تھی۔ اللہ رب العالمین نے اس سب سے بڑی ضرورت کا انتظام کیا اور بطور احسان اسی ایک نعمت کا ذکر کیا قرآن مجید میں۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اللہ نے مسلمانوں پر احسان کیا کہ ان کے درمیان انہی کے بیچ سے نفس سے ایک رسول مبعوث کیا، یتلو علیہم آیاتی، جو ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ، صفائی، تربیت کرتا ہے، ان کے عقائد کو صاف کرتا ہے، اعمال کی دھلائی کرتا ہے، اخلاق و کردار کی صفائی اور تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں الکتاب یعنی قرآن اور الحکمہ یعنی سنت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پیغمبر کو بھیجا۔ ہم اور آپ جانتے ہیں آپ کی بعثت کے بعد کس مصیبت، تکلیف، مشقت، پریشانیوں کے ساتھ گزرتے ہوئے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاطبین اولین اور پھر ان کے واسطے سے پوری امت کو ہدایت دینے کی کوششیں کی۔ کیا کچھ نہیں تھا جو آپ نے نہیں کیا۔ آپ کی محنت، کوشش، قربانیوں کا اعتراف خود رب العالمین نے فرمایا۔ قرآن میں ارشاد ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، ایسا لگتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اگر وہ افسوس کے مارے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر وہ اس حدیث پر یعنی قرآن و سنت پر ایمان نہ لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے حق میں کتنی محنت کرتے تھے، کتنی جانفشانی کے ساتھ، کتنے مخلص اور خیرخواہ تھے۔ یہ آپ کے اعمال، کردار، سیرت اور آپ کے ارشادات کے بہت سارے پہلوؤں سے نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال ایسی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کمثل رجل استوقد نارا، جس نے ایک آدمی کی طرح جس نے آگ جلائی، آگ روشن ہو گئی تو پتنگے پروانے اس پر گرے پڑ رہے ہیں، وہ ان پتنگوں کو آگ میں جانے اور جلنے سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، انہیں روک رہا ہے، لیکن وہ رکتے نہیں، گرے جا رہے ہیں۔ ایسے ہی میں اور تم ہوں، امت کے افراد سے کہا آپ نے کہ تم لوگ جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تم کو روک رہا ہوں، تم میرا ہاتھ چھوڑا کر گرنا چاہتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ نے کتنی جانفشانی کے ساتھ صحابہ کرام کی اور آپ کے واسطے سے امت کی تربیت فرمائی۔ یہ 23 سالہ آپ کا دور حیات پوری کائنات کے لیے نمونہ بنایا گیا، سب کے لیے ہدایت کا معیار متعین کیا گیا، ہمارے اور آپ کے لیے، قیامت تک کے لیے، زندگی دنیا کے ہر گوشے والوں کے لیے۔ یہ کہا گیا کہ اب اگر کوئی نجات چاہتا ہے، ہدایت چاہتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابی اور فائدے چاہتا ہے، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس 23 سالہ زندگی کو اپنے سامنے آئینہ بنائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ یہ بالکل صاف اور واضح تعلیم ہے۔ اب آپ غور کیجئے، سرسری طور سے میں ذکر کروں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں آئے وہ کیسا معاشرہ تھا، اور 23 سال کی آپ کی نبوی زندگی، تعلیم و تربیت کے نتیجے میں وہ کیسا معاشرہ بن گیا۔ مسلمان چھوڑیے، غیر مسلموں کو بھی اس بات کا اعتراف ہے، انہوں نے قبول کیا، ایک نہیں، سینکڑوں کی تعداد میں
جنہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ کی جو کایا پلٹ کی اور جس طرح آپ تاریخ پر اثر انداز ہوئے، پوری دنیا کی انسانی تاریخ میں آدم سے لے کر آج تک اتنا مؤثر اور اثر انداز ہونے والا کوئی دوسرا انسان گزرا ہی نہیں۔ دی 100 کے مصنف مائیکل ہارٹ نے لکھا، والٹر نے لکھا اور دوسرے بہت سارے لوگوں نے اپنے اپنے انداز میں یہ اعتراف کیا، خراج پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ دنیا کی سب سے بڑی جہالت اور جاہلیت آپ کی تعلیم و تربیت، محنت و مشقت کے نتیجے میں دنیا کی سب سے بہترین تہذیب میں تبدیل ہو گئی۔ ایسا معاشرہ وجود میں آیا کہ آپ کی شخصیت تو اپنی جگہ، پورا معاشرہ اگر دیکھیں تو اس معاشرے کے جیسا سماج اور معاشرہ پہلے بھی نہیں ملتا، بعد میں بھی نہیں ملتا اور ملنے کی امید بھی نہیں ہے۔ اتنا صاف ستھرا اخلاق و کردار، عقیدہ، عبادت، منہج، باہمی تعلق، انسانیت کے، انصاف اور دوسرے تمام خوبیوں میں انتہائی اعلیٰ معیار پر صحابہ کرام کا یہ معاشرہ کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، تربیت، برکت اور آپ کی شخصیت کے اتباع کے نتیجے میں یہ واضح ہے۔ اور پھر یہ ثبوت جو ہم بتا رہے ہیں، یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ محض عقیدت کی اور یوں ہی بات نہیں ہے کہ کسی بزرگ کے بارے میں ہم نے دعویٰ کیا کہ میں مانتا ہوں کہ وہ ہوا میں اڑتے تھے، آپ نے مان لیا۔ یہ تاریخ کی ایک ایسی تاریخ کا انمٹ نقش ہے۔ میں نے کہا کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اس کا اعتراف کرنے پر مجبور ہیں۔ آپ کا قافلہ، آپ کی حیات طیبہ میں جب آپ نے اصلاح فرمائی، نشیب و فراز آئے، مخالفتیں ہوئی، ہر قدم پر اصلاح کی ضرورت تھی، آپ نے کیسے کیا؟ یہ ایک پورا ابواب ہے پورے حدیث کے اور آپ کی سیرت طیبہ کے اوراق کھلے ہوئے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ یہ جاہلیت اور جہالت کی اندھیرے چھٹے، ہدایت کی روشنی کا غلبہ ہوا اور وہ معاشرہ بہترین اخلاقی اور باہمی تعاون کا معاشرہ بن گیا۔ ہر شخص ایک دوسرے کا بھائی جو پہلے ایک دوسرے کے جانی دشمن ہوا کرتے تھے، وہ اب ایک دوسرے کے لیے قربانی دینے والے دوست بن گئے، بھائی بن گئے۔ ایسا سماج اور معاشرہ وجود میں آیا۔ پھر ان کے اس عمل اور اعتقاد کے نتیجے میں کیا ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہی عرب کے بیشتر علاقوں میں اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ آپ کا مکہ مدینہ اور قرب و جوار کے معاملے تو تھے ہی، بحرین فتح ہو گیا، شاہان عالم کو آپ نے خطوط لکھے، نجاشی پہلے ہی اسلام لا چکے تھے، اگرچہ قوم نے نہیں لایا تھا لیکن بادشاہ نے اسلام قبول کر لیا تھا، مقوقس اور دوسرے کئی بادشاہ، ان لوگوں میں سے کئی لوگوں نے ایمان قبول کیا، کئی لوگوں نے اعتراف کیا، کئی لوگوں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیے اور تحفے بھیجے۔ یعنی اسلام کا جو رکا ہے وہ پھیلنا شروع ہو گیا آپ کی حیات طیبہ میں۔ آپ کی وفات ہوئی، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے منہج اور طریقے کے سب سے زیادہ واضح علم بردار اور نمائندہ تھے، آپ کے یار غار، رفیق غار۔ چنانچہ سیدنا ابوبکر صدیق کے زمانے میں چیلنج کی شکل میں آپ نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا، جو تربیت کی تھی، اس میں ایک پھوٹ سی پیدا ہوئی آپ کی وفات سے۔ منکرین زکوٰۃ اور مرتدین کا ایک طبقہ وجود میں آیا، بغاوت کی خوبو پیدا ہوئی۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق نے انتہائی استقامت کے ساتھ ان فتنوں کا قلع کما کیا، مقابلہ کیا اور دین اسلام کے ڈھانچے میں ذرا سی درار پڑنا، نقب زنی کو برداشت نہیں کیا، اور فرمایا کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو